نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الرحيم المتين الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق اللہ العظیم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران آیت نمبر 107 تک کا درس ہوا ہے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے میدان محشر میں کچھ چہرے خوبصورت ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے. باوجود کہ جو چہرے خوبصورت ہوں گے وہ دنیا میں نہایت کالے، لیکن اللہ پاک کا نوری تجلی اور کرم کا ایسا نور اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا کہ وہ منور نظر آئیں گے. اور جو دنیا میں بہت خوبصورت ہوں گے لیکن اللہ پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے، ان کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ. اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ پاک ان سے کہا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو یہ بدلہ ہے اس کا کہ تو نے جس کا انکار کیا. دو ہی کوالٹی عرب کی سرزمین پر بستی تھی عموماً، یا تو یہودی یا عیسائی، اور دونوں کا بیس، یہودی کا بیس توریت، عیسائی کا بیس انجیل. اور دونوں کتاب میں اس بات کا مکمل تذکرہ ہے کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ سے بھی فرما رہا ہے کہ موسیٰ اگر محمد آ جائے تو تم بھی ایمان لانا اور اپنی قوم سے بھی ایمان لانے کی تلقین کرنا. عیسیٰ سے بھی اللہ پاک نے کہا اگر تمہیں آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں، تم بھی ایمان لانا، اپنی قوم سے بھی ایمان لانے کی تلقین کرنا. اب آپ کیسے یہ لوگ حق پر ہو سکتے ہیں جو اپنے بیس پر خود عمل نہیں کر رہے، اپنی بنیاد پر خود عمل نہیں کر رہے؟ یہودی کہلا رہے ہیں یا عیسائی کہلا رہے ہیں، اس کا بیس سوائے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، توریت انجیل کی کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ پاک نے کہا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کے بارے میں صاف فرمایا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، لیکن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اس کے بارے میں فرمایا چکھو اس عذاب کو جو عذاب اس کا بدلہ ہے جس کا تو نے انکار کیا. تو انکار کی بنیاد پر یہاں پر سفید بھی سیاہ ہو اور اقرار کی بنیاد پر سیاہ بھی سفید ہو گئے. الحمدللہ. اب اللہ پاک اسی تصور کو فرماتے تلک آیات اللہ، یہ ہماری آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، اے حبیب ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں. کمال ہے، ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک علیک، ہم آپ پر بالحق کے حق کے ساتھ من وان بالکل بتا رہے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ عالم میں سے کسی بھی شخص پر، عالمین میں رہنے والے کسی بھی شخص پر، کسی بھی خلق پر ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتا. ظلم تو بہت بڑی بات ہے. وما اللہ یرید، اللہ نہیں چاہتا، نہیں ارادہ فرماتا ظلمن، ظلم کا، للعالمین، سارے جہان، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. ہم اس کی زبان سے ہی سننا چاہتے ہیں کہ تیرا بیس کیا ہے، پوچھ میرے حبیب. نہیں بتا پائیں. چنانچہ پارٹ نمبر 1 میں ایک بات کی وضاحت کی تھی کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت وصیت کر دیا تھا کہ میرا ہی دین رہے گا، دین موسوی رہے گا ہمیشہ کے لیے. اور عیسائیوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اٹھتے وقت بول دیے تھے کہ دین عیسیٰ ہی رہے گا. تو یہ دونوں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار کے سامنے یہ جملہ بار بار دہرا رہے تھے کہ بھائی تعبید دین موسیٰ، تعبید دین عیسیٰ، تعبید بولے تو ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنے والا دین یا تو عیسائی کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے ان کا بھی رد فرمایا تھا آیت نمبر 133 میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں۔ کیا فرمایا تھا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت پریزنٹ تھے جب یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے تھے؟ تم تو آج ہو نا، صدیاں گزر گئی ان کو، تم حاضر تھے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اسی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے کہا تم حاضر تھے، کیا وصیت کیا دکھاؤ، کیا وصیت کیا دکھاؤ، کس کتاب میں ہے وصیت؟ ان کا وصیت نامہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نبی جو اللہ کی اجازت کے بغیر وصیت کرے امت کو۔ وصیت کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ وصیت یہ ہے کہ اے لوگو محمد آئے نہیں میرے سامنے، اگر آ جائیں تو مان لینا، یہ وصیت ہے۔ چنانچہ اسی قرآن نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، بیٹوں کو کہا بیٹے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا تھا آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، جو ابراہیم ہے، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، ایک معبود کی بات کروں۔ تو وعدہ اور وصیت تو یہ تھی، تم کون سی وعدہ وصیت کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرما رہا تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، اے حبیب یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو جن کو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں بالحق کے حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ عالمین میں سے کسی پر بھی یا کسی کے لیے بھی ظلم کا ارادہ تک نہیں فرماتا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 109 وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے وہ یا اللہ ہی مالک ہے اس کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ یہ بار بار اس طرح بولنے کا صرف وارڈ کرنا چاہ رہا کہ وہ مالک تمام کا ہے، یعنی تیرا بھی مالک ہے، تو زمین پر ہے تو زمین کا پورے طبقات کے ساتھ وہ مالک ہے، تو کس پر تو کھڑا ہے؟ اللہ کی ملکیت پر کھڑا ہے اور اللہ کی بات کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ اس طرح کی آیتیں جب بھی پیش کرتا وہ بتانا چاہتا، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک دم چھوٹی سی بات ہے، کوئی واچ مین آپ کے گھر میں آئے اور کہے کہ بلا رہے ہیں، تو اب آپ کہو گے چلو چلو، ایسا بول دیں کہ آپ اتنا رسپیکٹ نہیں دیں، لیکن اگر کوئی ڈیس بھی آ جائے آپ کے گھر میں تو آپ جو ہے جیسے رہیں گے اسی حالت میں جانے کی کوشش کریں گے۔ ایک دم آپ اسٹیٹس کو دیکھیے، تو جو جتنا پاور عہدے والا ہوگا، اللہ پاک تو عہدے والا نہیں، کیا وہ تو خالق مالک ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی کو بھیجنے کے وقت بھی یہی کہا تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ یہ حبیب ایسا بولیے، آپ صرف اگر بولیں کہ میں پیغمبر ہوں تو بہت سارے پیغمبر کو یہ قتل کر چکے ہیں، آپ ایسا بولیے کہ میں اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو مردہ بھی کرتا ہے زندہ بھی کرتا ہے، اب اگر تجھے زندگی چاہیے تو مانو مجھ کو، یا ورنہ پھر موت پر نکلے تیار ہو۔ یہ اسٹیٹس جو بیان کیا ہے وہ منوانے کے لیے، ورنہ پیغمبر تو بہت آئے، یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے وہ موت بھی دیتا ہے۔ تو اب سوچنے نہیں مانے تو ارے گئے کام سے، یہ ہوتا نا ایسے میں وہاں سے آیا ہوں یہاں سے، تو نسبت کی اصل وجہ یہ ہوتی۔ تو اللہ پاک جو ہے ان آیتوں کے تحت جو بتا رہا ہے یہودیوں کو کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو آسمانوں میں اور اللہ ہی کی ملکیت میں جو زمینوں، نبی جو بول رہے ہیں وہ بھی تحت ملکیت الہ بول رہے ہیں، اللہ کے تحت ہی بول رہے ہیں وہ، اور تم کو جو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے تحت بول رہے ہیں۔ مانو گے ففی رحمت اللہ، نہیں مانو گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، عذاب کو چکھو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اچھا سنو، جو بھی عمل کر رہے ہو، جو بھی معاملہ ہے تجھ سے کنیکٹڈ، یہ سارے معاملات ترجع الامور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ تم سوچ ابھی رہے ہو، وہ سوچ چکے، وہ آنے والے جو سوچ کرو گے وہ سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ کیسی ٹھیک قوم تھی۔ اب ذرا آگے کی آیت کریمہ سے اس کا ملاحظہ کیا، آیت نمبر 109 تک کا درس، آیت نمبر 110، یہ بڑی اچھی آیت ہے جس کی توضیح میں پیچھے بھی کر چکا ہوں۔ کنتم خیر امت، سبحان، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ لفظ تم پر اگر محسوس کرو گے آپ تو انشاءاللہ اچھے خواب آئے۔ یہ تم آپ کو کہہ رہا ہے، ہم کو کہہ رہا ہے، تم بہترین امت ہو۔ صحابہ کو نہیں کہا اے صحابیو تم بہترین امت ہو، کیونکہ امت ہونے میں صرف صحابہ داخل نہیں، امت ہونے میں مصطفیٰ کے سب جتنے بھی فالوور ہیں امت ہونے میں داخل۔ امت کی دو قسمیں، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت دعوت کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ آئے، دعوت پیش کی، لوگوں نے قبول نہیں کیا تو وہ امت دعوت ہوئی، اور لوگوں نے قبول کر لیا تو امت اجابت ہو گئی۔
ایکسیپٹڈ امت، قبول کرنے والی امت، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ امت اجابت ہیں. تو خیر امت جو کہہ رہا ہے اللہ، وہ امت اجابت کو کہہ رہا ہے، امت دعوت کو نہیں کہہ رہا. یعنی نبی آئے، دعوت کیے، ابو جہل کے سامنے بھی، اتبا شیبہ کے سامنے بھی، سب کے سامنے دعوت کی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. امت مصطفیٰ ہے لیکن امت مقبولہ نہیں ہے، امت مرحومہ نہیں ہے، امت خیر نہیں ہے. خیر امت کہا جو نبی کو قبول کیا ہے. تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. ایک نقطہ بتایا تھا میں نے کہ امت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا جو ذہنی تبادر ہوتا ہے، یعنی ذہنی تبادر مطلب سڈنلی جو دماغ جہاں تک پہنچتا ہے وہ نبی کی طرف پہنچتا ہے. جیسے خلق جب بولا جاتا، مخلوق جب بولا جاتا تو اللہ کی طرف ذہن جاتا. تو تم بہترین مخلوق ہو، اللہ نے نہیں کہا، تم بہترین امت ہو، ذہن جائے محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، یہ نہیں کہا کنتم خیر خلق. پیدا کرنے کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا. یہ پیدا کیا، ہاں بہترین شکل میں، ٹھیک ہے. لنگڑا للہ اگر کوئی ہے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے. ارے میں کئی مرتبہ بولا بھی ہوں، ناگپور کی ایک سرزمین پر ایسے ہی کار میں چل رہے تھے، بیان تھا، تو ایک لنگڑے کو دیکھے کہ وہ نیم کے درخت پر چڑھ رہا ہے، نیم کے درخت پر چڑھ رہا، اور نیم کے درخت پر چڑھ کر کے کسی کو وہ گولی مار. اس وقت لقد خلقنا الانسان کی بس عملی تفسیر نظر آئی کہ اللہ واقعی تو لنگڑا بھی پیدا کیا ہے تو یہی بہترین ہے، یہی بہترین ہے کہ اگر پاؤں دے دیتا تو پتا نہیں، وہ چڑھ کر نہیں کھل کر مارتا ہو. تو اللہ پاک جیسا کس کو بھی پیدا کرتا اس کے حساب سے وہی بہترین ہے، اس کے حساب سے وہی بہترین ہے جیسا بھی پیدا کیا. اللہ پاک کی خالقیت میں ذرا بھی کوئی نقص نہیں ہے. بول نہیں سکتے کہ وہ جو ارے آنکھ نہیں تھا کیا اللہ کے پاس، نہیں، ایک آنکھ دینا ہی اس کے لیے بہتر ہے. ایک اس کی چھوٹی سی مثال ہے نا، بچے کو 5 روپے کی ضرورت ہے تو آپ 5 لاکھ روپے مت دیجیے. یہ آپ کی بھی بربادی ہے، بچے کی بھی بربادی ہے، 5 لاکھ کی بھی بربادی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس کو جو ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک سے زیادہ پیدا ہونے والا نہیں جانتا، خالق ہے وہ پیدا کرنے والا. اس سلسلے میں 2 بات خاص طور سے، ایک کلپ آئی تھی آج، وہ آپ بھی اس کو ذرا محسوس کیجیے اگر آ جائے. وہ مفتی اکمل کے حوالے سے کلپ آئی تھی کہ تقدیر اور نصیبہ، بخت اور قسمت، یہ سب ورڈ جب بولتے ہیں تو لوگ کوستے ہیں. ان کا فتویٰ، حالانکہ فتویٰ غلط نہیں ہے لیکن نیٹ پر آنے کی وجہ سے سب پڑھے لکھے لوگ تو نہیں نہ سنتے ہیں. تھوڑا سی احتیاط ہونا چاہیے. تقدیر کی دنیا میں جب بحث ہو تو احتیاط ہونی چاہیے، اس لیے میں اس کو صاف کر دیتا ہوں. تقدیر جو ہے، تقدیر، بخت، نصیبہ اور قدر، قاف ڈال رہا ہوں، قدر اور قسمت، یہ سب ایک معنی. اس سے اوپر ایک لفظ ہے قضاء، قاف ضاد الف، قضاء. قدر اور قضاء میں فرق ہے. اب اس کو آسان سمجھا دو. ایک بانڈ پیپر لایا، اس پر پورا جو بھی میٹر آپ کو لکھنا تھا لکھ لیے، جس کے لیے لکھنا تھا لکھ لیے، لیکن آپ نے دستخط نہیں کیا، تب اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت. دستخط کر دیے تب اب وہ اوتھینٹک ہو. سیم ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ یہی لکھا سو مسئلہ ہے. دستخط ہونے کو قضا بولتے ہیں، دستخط ہونے کو قضا، فیصلہ جو ہو جاتا قضا بولتے ہیں. قضا کو موت بھی بولتے ہیں نا، قضا آ گئی، تقدیر آ گئی نہیں بولتے، قضا آ گئی، موت آنا. تو تقدیر، قدرت، بخت، نصیب، حصہ، یہ سب کو ایک معنی میں بول کر کے وہ بولے کہ کوسنا نہیں چاہیے. جو کوستا ہے وہ بیوی سے نکل گئی، ایمان سے خارج ہو گئے. فتویٰ بڑا ڈیفیکلٹ دے دیا ہے انہوں نے، دیکھا میں، لیکن وہ فتویٰ اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ توکل یہی ہے کہ کوئی جو یہ کہتے ہیں ارے میرا نصیبہ ہی خراب ہے، میری بیٹی کا نصیبہ ہی خراب ہے، تقدیر ہی خراب ہے، برباد ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ جو بولتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے جو آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے. یہ مطلب تقدیر تو اس کو کہتے ہیں کہ علم ازل میں بندہ کیا کرنے والا ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم ازل سے لکھ دینا اور اس پر ماننا، یہ آپ کا ایمان ہے، ماننا. لیکن پھر بھی بولتے ہیں کہ ارے کیا کرنا، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. عورت ہم خاص طور سے بولتی، رشتہ نہیں آیا تو برابر بولنا شروع کر دیتی، وہ ارے کہا لے کے آئی ماں، ایسا اس طرح. تو یہ نصیبے پر جو کوستے ہیں، پہلے تو واقعی ہم بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ کوسنا نہیں چاہیے، کوسنا نہیں چاہیے، لیکن ہرگز کوسنے والے کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے لکھے ہوئے کو نہیں مان رہے. ایسا ہرگز مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کا دار مدار نیتوں پر، سمجھ رہے. تو فتویٰ یہی ہے کہ بولنا نہیں چاہیے، ایسا جملہ بولنا بالکل حرام ہے، بالکل ممنوع ہے، لیکن کہ ایمان سے خارج ہو جائے یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے. تقدیر پر جو ہے
تقدیر یہ ہے کہ آپ کو ایمان رکھنا ہے، دھیان دیجیے. اور تقدیر کے حوالے سے اگر بولیں گے آپ تو اگر آپ وہ تقدیر کو کچھ کوسیں گے تو آپ واقعی ایمان سے خارج ہونے کا ہم فتویٰ نہیں دیں گے. وہاں وہ توکل کا فتویٰ ہے کہ وہ دیں گے، ٹھیک ہے. قضا کا مسئلہ آپ ایک سمجھیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عمر کی روایت ہے، بڑی آسانی سے آپ اس کو سمجھ جائیں گے. طاعون کی بیماری ان کے دور میں کہیں پر آ گئی تھی. طاعون سمجھ رہے ہیں؟ پلیگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں پلیگ، پلیگ یعنی اس کو بولیے چوہوں سے آتا ہو، کس سے بھی آئے، پلیگ نہیں، اسپیلنگ لگائیے اس کی. ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ہاں پلیگ. تو یہ بیماری آ گئی تھی. تو حضرت عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر وہ اس جگہ سے نکلنا چاہ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اس جگہ سے نکلنا چاہ رہے تھے، جس کو مطلب عام زبان میں بولیے کہ بھاگنا چاہ رہے. تو کسی نے ان کو کہا اس وقت اتفر من قدر اللہ، کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو جواب سنی مزہ آ جائے گا اور سارا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا افر من قدر اللہ الی قضاء اللہ، میں تقدیر سے تو بھاگ رہا ہوں لیکن قضا کی طرف بھاگ رہا ہوں. ہو سکتا ہے لکھا جا چکا ہو، دستخط اللہ نے نہ کیا ہو میرے حصے، لکھا تو جا چکا ہو میرے حصے میں کہ تعاون تجھے آ جائے گا، لیکن دستخط نہ کیا ہو، قضا نہ ہوئی ہو تو اس کی طرف بھاگ. دیکھیے مسئلہ پورا حل ہو گیا، ایک دم پورا حل ہو گیا. تو اگر کوئی تقدیر وغیرہ پہلے تو نہیں کرنا چاہیے، یہ فتویٰ ہے بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اپنے نصیبوں کو کوسنا نہیں چاہیے. اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے، وہ آپ سے کئی گنا بھی نہیں بول سکتے، وہ مکمل جانتا ہے آپ. اب آپ سوچئے نا، آپ جب یہ جملہ بول رہے ہیں کہ ہم ان کی تقدیر بولتے ہی وقت موت دے دے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ موت کا مالک وہ، خالق وہ، سب کچھ وہ، تو آپ ایسا بولنے سے کہا. لیکن جو بولتے ہیں اس کی مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ بولنے کے وقت اگر پوچھے تمہارا نام کیا تو عبداللہ ہی بولے گا. اگر یہ نہیں بولے گا کہ کافر ہوں میں، یہ نہیں بولے گا. وہ تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس قسم کی اگر کلپ آئے تو آپ ذرا مفتی کے اسٹیٹس کو بھی قائم اور برقرار رکھیے گا. ذرا سی یہی ذہن اصل دینے جا رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت وہ بولے ہو جب علماء ہو سامنے، یا اس وقت وہ بولے ہو کہ مطلب یہ کہ اس طرف ذہن نہ گیا ہو قضا کی طرف. کیونکہ وہ 3-4 لفظ بولے، تقدیر، نصیبہ، قسمت، یہ سب پر جو بھی کوستا ہے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس پر اعتقاد ہو، اس پر یہ ہو کہ ہم جو کوس رہے ہیں، کہ اب کسی کو تو ہجے لگانے نہیں آتا تقدیر، صحیح ہے. اب وہ سمجھے گا کیا کہ اللہ نے علم ازل میں جو لکھ دیا ہے اس کو بولتے ہیں تقدیر، اور اس کو میں کوس رہا ہوں. ایسا تو کوسے گا ہی نہیں، ایسا سوچ کے تو وہ کوسے گا ہی نہیں. وہ عمومی طور پر یہ بولتے ہیں کہ ارے یہ ایسا ہو گیا، وہ بلا بدتر چھو چھا کی طرف دھیان. سبب ظاہری کو دیکھ کر کے یہ جملہ بولا ہے، سبب ظاہری کو. ارے دیکھو نا ابھی وہ ایسی الٹی پلٹی گئی تھی اور اسی لیے ایسا ہو گیا. جیسے رائچور کی سرزمین پر ایک مرتبہ ایسے نکل رہا تھا میں، اور ایک مڑواڑی لوگوں کا ایک پتہ نہیں کیا آج بھی یہاں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اور ان کے سامنے اگر چھینک دیجئے تو وہ سفر کرنا چھوڑ دیں گے اور وہ بولیں گے ارے آپ تو بلا بدتر آ جاتی ہے، اب سفر نہ کرو. استغفر اللہ معاذ اللہ. جبکہ حضرت انس کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ اگر کسی کام کرتے وقت یا کوئی عمل کرتے وقت آپ کو چھینک آ جائے تو وہ سکسیسفل ہونے کی دلیل ہے. تو یہی سب سوچ ہے، وہ ظاہر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے امت محمدیہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم مکمل شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن سنو عیسائیت اور یہودیت تیرے اندر ضرور داخل ہوگی. یہ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ان لوگوں کی اتباع کرو گے جو تم سے پہلے گزری ہے. وہی نہیں عیسائیت اور یہودیت، وہ پہلے گزری ہے تو اتباع کرو. یہ اتباع یہی ہے نا. ابھی کل کے پرسوں یا کہیں پر بھی درس آپ دیکھیے، ایک غصے میں کہا مریدوں کے پاس، ہاں کہ یہ بتاؤ آپ امت محمدیہ ہو نا، امت محمدیہ ہو، اللہ پاک جس بھی نبی کو بھیجتا ہے وہ نبی کا اسٹیٹس یہ ہوتا کہ قوم میں خرابی کیا ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، ایسا معجزہ دے کر بھیجتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ جس بھی نبی کو بھیجتا ہے جس قوم میں، حضرت موسیٰ کی قوم میں آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم مشہور لے لیجیے آپ، نمرود نے الوہیت کا دعویٰ کیا تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو ویسا ہی معجزہ عطا فرمایا کہ اگر تم رب ہو تو یہ کرو وہ کرو، ایسا کرو ایسا کرو، تو الوہیت کو انہوں نے ثابت کیا. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ کس کا یہ سانپ بچھو یہ سب جو ہوتے تھے نا، وہ یہ بنا دینا وہ بنا دینا جو بھی جبال جیسے ہے. تو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تعویذ گھنٹے اور چھو چھا کا ذرا موقع تھا. میں یہی جملہ بولنے جا رہا ہوں. دم عیسیٰ اسی لیے بولتے، عیسیٰ علیہ السلام پھونک پھاک کرتے تھے
نابینا بینا ہو جاتے تھے، مادرزاد اندھے صحیح ہو جاتے تھے، یہ سب دیکھ رہے ہیں نا. تو اب آپ بتائیے کہ آپ بھی اگر امت میں اگر 70% کو دیکھیں عورتوں میں، تو کیا چھوچھا میں ملوث ہے کہ نہیں ہماری عورت؟ بتائیے. اب ان سے پوچھیے آپ کس کی امت ہو. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو تب یہ چھوچھا میں ٹھیک ہے، اور اگر اس میں بھی ہو چھوچھا میں بھی دھیان رکھو تو تمہیں تو خاتمہ کے لیے وہ آئے تھے، تم کو جھڑوانا بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ نا. یہ الٹے پلٹے بے نمازیوں کے پاس جائے. تو اللہ پاک نے ایک نبی کو خاص بھیجا تھا یہی اس بدذہنی کو ختم کرنے کے لیے، بدنیتی کو ختم کرنے کے لیے. اب امت محمدیہ بھی اگر یہی کرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ اسٹیٹس آف ایمان ایک دم ذرا کمزور ہے، ایمان کی کوالٹی کمزور ہے. سمجھ رہے نا؟ اب ایسی کمزوری کے بعد اگر فتوا دے دے آپ کے وہ اسلام سے خارج ہو، تو پہلے سے وہ قریب قریب اسلام سے خارج ہی ہے. اب اس میں بھی کھلے عام فتوا دے دے، ارے اچھا ہے چھوڑ لو، اب تو ڈکلیئر موقع ہی مل گیا. تو اس لیے ذرا سی علماء بھی محتاط رہیں، مفتیاں بھی محتاط رہیں، کیونکہ نیٹ پر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر لوگ سنتے ہیں، ہر لوگ سنتے ہیں. میں نے کلپ دیکھا تو فتوا بالکل حق ہے، ایک دم اس کو یوں سمجھیے نا کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے، کتاب میں اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے. اب اہل کتاب کون ہے لا کے دیجیے. تو کتاب تو بول رہی ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کرو، تو اب عیسائی سے ہم نکاح کریں گے، کرسچن سے نکاح؟ وہ اہل کتاب ہیں، وہ تو فراڈ ہیں، دھوکے باز ہیں. وہ اہل کتاب کا مطلب واقعی ریئلٹی کے ساتھ توریت کو ماننے والے، ریئلٹی کے ساتھ انجیل کو ماننے والے. یہ تو کتاب میں تو ابھی بھی اور قیامت تک وہ کتاب میں لکھی رہے گی وہ بات کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، مشرک سے نکاح نہیں کرنا. اور آج کے اہل کتاب مشرک سے بھی بدتر ہیں اگر غور کریں تو. صحیح ہے کہ نہیں؟ مشرک سے بھی جو اپنے نبی کو سالانہ یہ چڑھاوا دینے چاہتے ہو عیسائی کہ سال بھر جو ہم کیے ہیں وہ آپ معاف کروا لینا، پھر غلط کرتے رہیں. یہ کیسا ہے؟ تو آج کی تو اہل کتاب اگر غور کریں جو عیسائیت یا یہودیت ہے وہ شرک میں کئی اعتبار سے ملوث ہے. لہذا کتاب اور ہوتی ہے، کتاب کی باتیں اور ہوتی ہے. عوام کو سمجھانا، اس کے سامنے ایکسپلین کرنا، ان کے تقاضے کو دیکھنا، ان کے ذہن کو دیکھنا. قرآن پاک میں آیت نمبر 104 میں اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ رسول پاک جب بولتے تو بار بار صحابہ کرام کہتے سرکار ایک مرتبہ اور، ایک مرتبہ اور، ایک مرتبہ اور. رائنا کا مفہوم پڑھے نا، بتائے نا، رائنا ہماری عقل کی رعایت کیجئے یا رسول اللہ، سڈنلی ہم نہیں سمجھ سکے تو اللہ پاک کے پر ایک آیت کے رسول پر ایک آیت اتری کہ اے لوگو رائنا مت کہو، انظرنا کہو، یعنی حضور ہمارے ذہن پر نظر کرم فرمائے. دیکھا آپ نے وہ صحابہ کرام کا اسٹیٹ ہے. اور آج کے لوگ تو اللہ کرم کرنا آج کا ہے ہی نہیں. انٹیلیجنٹ دور بول رہے ہیں، لیکن وہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ 1 KB میموری بھی صحابہ کے سر کا نہیں ہے. جی بی وغیرہ تو چھوڑیے، ٹی بی وغیرہ چھوڑیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ 1 KB کے برابر بھی نہیں صحابہ کا جو میموری تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا، تو ان کی میموری کتنی اسٹرانگ ہوگی. کہنا یہ ہے کہ جو بھی کلپ آئی ہے، اگر ایسی کلپ آ جائے تو آپ پریشان نہیں ہوئیے، کیونکہ آپ اسی میں صرف تو ملوث نہیں، ہزاروں گناہ میں ملوث ہیں. سب کو آپ کو دیکھ کر کے تائب ہونا ہے. ہم گناہ کو جری نہیں بنا رہے، تائب ہونا ہے، رجوع کرنا کہ ایسے الفاظ نہ نکلے، ایسے الفاظ احتیاطاً بھی نہ نکلے، شعور اور سمجھ کے ساتھ بھی نہ نکلے. اب سوچیے نا، نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد غلطی ہوگی تب نہ سجدے سہو کریں گے. اب غلطی نہیں ہوگی تو سجدے سہو کا مسئلہ کتاب میں رہ جائے گا. تو سجدے سہو بھی شریعت محمدی میں تو غلطی ہونا نا. تو کہنا یہ ہے کہ آپ تو تقدیر کو گالی مت دیجئے، تقدیر پر بحث نہ کیجئے. کبھی آپ کو غم کا پہاڑ آ جائے، کوئی مر جاتا ہے، تو اس وقت میں عموماً ایسے جملے بہت نکلتے ہیں، تو اوپر ہے نا نیچے آتا تو بتاتا ہوں، ایسا بول. ہاں لوگ بولتے ہیں، دیکھا ہوں. تو اس وقت جو ہے ذرا صبر کرانا، سمجھانا. بہت سارے ایسے پہلو حضرت اسامہ کے حوالے سے رسول پاک نے ان کو ایک شخص کو قتل کر دیا تو آپ نے ڈانٹا ان کو اور کہا اللہ شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا؟ دل چیر کر کے دیکھا تھا. تو ایمان جو ہے باطنیت کا نام ہے، اتنی جلدی ایمان سے خارج نہیں. حرام کا فتویٰ دے سکتے ہیں یہ حرام ہے ایسا مت کرو، کیونکہ حرمت جو ہے یہ کفر نہیں ہے، یہ گناہ ہے جس کو توبہ سے اس کی تلافی ہو سکتی. لیکن کفر کے لیے تو پھر آپ کو تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید سب کی نیو انٹری کرنی پڑے گی. اس لیے وہاں پر چونکہ ایمان سے بھی خارج کا پہلو دیا گیا ہے، لیکن اس میں لچک ہے. وہ لچک یہ ہے کہ اگر ایسا سوچ کر کے، جیسے کہ انہوں نے ڈیفینیشن کیا تقدیر کا، کی تعریف کیا اور اس کے بعد کہا اگر ایسا سوچ کر کے کہ اللہ پاک نے علم ازلی میں ہی آپ کے تعلق سے کیا کرنا، کیسے کرنا، کس طرح کرنا وہ سب لکھ دیا ہے، پھر اگر آپ اس لکھے ہوئے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اگر آپ کوس رہے ہیں تب تو اسلام سے خارج. اتنا کہاں سے کوئی کوستا ہے؟ وہ کوئی مرا اسی وقت بولنا ارے پوری تکلیف کہاں سے ہمارے کیسے ہوئی، اس ہے نا. اسی لیے تو رسول اللہ نے منع بھی فرمایا نوحہ مت کرو مرے سو پر. کیوں نوحہ؟ اس کا
مطلب کرنے والے ہوں گے تب نہ کہا رسول اللہ نے، اور سمجھ رہے نا. کہنا یہ ہے کہ وہ کلپ اگر آ جائے تو آپ اس کو احتیاط سے سنیے گا اور یہ کلپ کو اس میں ایڈ کیجیے. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت. تمہاری بہترین کوالٹی کی صرف وجہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ بہترین مخلوق نہیں کہا. مخلوق تو حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ان کی ساری امتیاں مخلوق ہونے میں سب برابر ہے، لیکن بیسٹ آف امت میں سب سے بیسٹ کوالٹی آپ ہیں. تو اس کا مطلب امت نبی کی ہوتی ہے تو نبی کی وجہ سے آپ بیسٹ ہیں، نبی کی وجہ سے آپ بیسٹ ہیں. خلق کے اعتبار سے تو سب بہترین ہیں، سب اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن ان میں نبی کو فالو کرنے اور بلیو کرنے کے اعتبار سے سب میں تم بیسٹ ہو. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو آپ ملاحظہ کیجئے تو جنگوں کا جب مسئلہ ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کہہ دیتے تھے اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ایسا ہے ہم بیٹھ کر کے کھاتے ہیں یہی، آپ اور آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے لڑنے کے لیے. لیکن ہم نہیں، ہم حالت شادی میں ہوتے، ہم بڑے سے بڑے فنکشن میں ہوتے اور نبی پکار لیں تو ہم سب کچھ چھوڑ کر نبی کا ساتھ دے دیتے، کیونکہ ہمیں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ لوگوں نبی کا ساتھ دو گے تو ہم تمہیں یہاں بھی رسوا نہیں کریں گے اور آخرت میں بھی رسوا نہیں کریں گے. تو یہ اس لیے کہا گیا کہ نبی کو ہم من وعن تن من دھن سے مکمل طور پر ہم فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان میں نقص نہیں نکالتے، اس لیے ہم کو بہتر کہا گیا. اب جب سمجھ گئے کہ بہترین امت کا مطلب جو ہے نبی ہے، اس کا راز نبی ہے ان کی وجہ. اب آگے دیکھیے تأمرون بالمعروف اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم نکالی گئی ہو، ظاہر کی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، اور اس آئینے میں تم، اب آئینہ کا بھی لفظ ہے، اس آئینے میں تم امر بالمعروف کا کام کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتی ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتی ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر یقین رکھتی ہو. تو اس لیے تم کو بہترین امت کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کے اعتبار سے تم ایسا ایسا کام کرتے ہو، اس لیے تم سکسیسفل بھی ہو. آگے دیکھ کر ولو آمن اہل الکتاب، حالانکہ کاش کا جملہ نہیں بولیں گے کیونکہ اللہ پاک فرما رہا، ہم اپنے حساب سے بولے کاش کے اہل کتاب سب کے سب ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے. ہم اپنے حساب سے کہہ رہے، اللہ پاک تو کہہ رہا کہ انہی کے لیے، ارے اللہ کے بندے تم ایمان لے آتے تو لکان خیر لہم، تمہارے لیے بہتر ہوتا، تمہارے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، اہل کتاب میں سے بہت سارے مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور بہت سارے فاسق ہیں. مومن میں سے عبداللہ ابن سلام، کعب احبار، عبداللہ ابن مشکم، یہ سب بڑے بڑے حضرات. عبداللہ ابن سلام تو سر فہرست آتے ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں. تو کچھ لوگ ایمان لائے، اکثروں الفاسقون، اکثر لوگ فاسق ہیں. ایک آیت کریمہ کے ذریعے سمجھ لیجئے، تو جو لوگ یہودیاں وغیرہ جو ایمان لائے، خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن سلام، تو ان کے جو بڑے بڑے تھے لیڈران، ان کے وہ لوگ ان کے پاس آ کر کے کہتے تھے ارے تم کیا یار، کیسے یار تم ہماری محفل میں بیٹھنے والا ایسا کرے تو کیسا ویسا، اس طرح سے ایک دم بالکل الٹے پلٹے انداز میں باتیں کیا کرتے تھے. اور جب کہتے تھے ارے کچھ بھی بولو یار ہم ایمان لے آئیں بس، تو اب آخر میں جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے نہیں تو پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے تمہارے ساتھ کیا کرنا کیسے کرنا، اس طرح کی وارننگ دیتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تشفی کی آیت اتارا، تسلی کی. لن یضرکم الا اذی، ہرگز ہرگز وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچائیں گے، وقتی طور پر دلی تکلیف ہوگی. دیکھا، لن یضرکم، اے نبی کے فالوور، اے محمد کے ماننے والوں، اگر یہودیت سے بھی تم تائب ہو کر کے محمد کو مان لیے ہو، خاص طور سے عبداللہ ابن سلام وغیرہ، پریشان مت ہو. لن یضرکم، تمہیں ذرہ برابر بھی ضرر نہیں دے سکتے، صرف دل توڑنے کے لیے ایسا بول رہے ہیں، بس دل توڑنے کے لیے. اور سنو ایک اور وارننگ، ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر تمہارے سامنے وہ قتل و قتال کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں، قتل و قتال لڑائی کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں، تو میں پہلے ہی تمہیں فتح کی بات کہہ دیتا ہوں، يَوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیرتے ہی بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد نہیں ہوگی، تمہاری مدد ہوگی، تمہاری مدد ہوگی. کہنا یہ ہے قبیلہ کوئی بھی ہو، لوگ کہیں کے بھی ہو، نبی کے قدم میں جب آ جاتے ہیں تو اللہ کے وہ ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کی یونٹی کو نہیں دیکھتا، نبی کے قدم کو دیکھتا ہے اور مدد فرماتا ہے. تم بہترین امت ہو. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، نشست کو، حاضری کو، بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اس کا ثواب ہم سب کو اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے. ہم سب کے آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہم سب کے گھر بار میں، آل اولاد میں رحمتیں، سعادتیں، برکتیں دائمی طور پر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.